ناول کراچی والے، نواں باب، جرم بے نوا۔ کاشف کو کالج کے گیٹ سے داخل ہوتے ہی احساس ہو گیا کہ ماحول کچھ کشیدہ سا ہے۔ طالب علم مختلف ٹولیوں میں ادھر ادھر کھڑے ہوئے تھے، لیکن ان کے چہروں پر روز کی شگفتگی سے لبریز زندگی مفقود تھی۔ گمبھیر سنجیدگی یا پھر خوف تھا جس میں ان کے پورے وجود پر قبضہ جمایا ہوا تھا، اور جو انہیں جوان و منگو بھری چلت پھرت سے روکے ہوئے تھا۔ کاشف تو کالج کی دیواروں پر اترتے چڑھتے سایوں سے بھی واقف تھا کہ وہ کب اور کس موڈ میں نمودار ہوتے ہیں۔ اس کے لیے اندازہ لگانا چندہ مشکل نہیں تھا۔ داخلی دروازے کی بائیں جانب اردو، سیاسیات اور معاشیات کے شعبے تھے۔ سب سے زیادہ طلبہ سیاسیات کے شعبے میں آیا کرتے تھے، لیکن وہاں بہت کم طلبہ دکھائی دیے۔ شعبہ اردو کا دفتر بھی بند نظر آ رہا تھا۔ وہ سرسری نظر ڈالتا اور پختہ فرش پر چلتا ہوا آگے نکل گیا۔ وسیع اور اس میدان میں بھی بہت سارے طلبہ ادھر ادھر بکھرے ہوئے مگر سرگوشیاں کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ اسے بڑے نیم کے درخت کے نیچے بینچ پر اپنے دوست بیٹھے ہوئے نظر آئے تو وہ اسی طرف بڑھ گیا۔ کاشف کو کالج میں پڑھتے 5واں سال تھا۔ اس نے ایف اے اور بی اے یہیں سے کیا اور اب ایم اے نفسیات کا طالب علم تھا۔ وہ لمبے قد، گھنے اور سیاہ گھنگھرے والے بال، چھوٹی مگر تیز چمکتی ہوئی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی سرمئی آنکھیں، جن پر موٹے سیاہ فریم کا چشمہ لگایا ہوا، دبلا چھریرا بدن، چوڑے اور قدے جھکے ہوئے کاندھے، لمبے بازو اور لمبی ٹانگوں والا نوجوان تھا۔ ٹی شرٹ اور جینس کی پتلون اس کا مخصوص لباس تھا۔ اس کی وجہ سے وہ بظاہر لاابالی مگر اپنی شخصیت کے مخصوص رکھ رکھاؤ میں کچھ اس طرح ڈھلا ہوا تھا کہ کسی کو بھی اپنی طرف آسانی سے متوجہ کر سکتا تھا۔ وہ پڑھائی کے معاملے میں سنجیدہ طالب علم تھا، مگر کالج کی سطح پر سیاست سے بچتے ہوئے ہر طرح کی سرگرمیوں میں حصہ لیا کرتا۔ کاشف یہ بات بہت اچھی طرح جانتا تھا کہ وفاقی حکومت کی سرپرستی میں ہونے کی وجہ سے کالج میں ہر زبان اور پورے ملک سے تعلق رکھنے والے لوگ داخلہ لینے آتے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں بے شمار طلبہ تنظیمیں پابندی کے باوجود اپنا کام جاری رکھتی ہیں۔ خاص طور پر داخلوں کے موقع پر ان تنظیموں کی سرگرمیاں بہت بڑھ جاتی ہیں، اور وہی موقع ہوتا ہے جب ایک دوسرے سے زیادہ طاقت حاصل کرنے کی کشمکش میں ہنگاموں اور کشیدگی کا ماحول بن جایا کرتا ہے۔ چند دن پہلے بھی کالج کے وسیع میدان میں کسی نے ایک طلبہ تنظیم کا بینر جلا دیا تھا۔ واقعہ بہت معمولی تھا، لیکن 2 گروہوں میں ہاتھا پائی کے نتیجے میں 2 طالب علم زخمی ہو گئے۔ اگلے روز کلاسوں کا بائیکاٹ کر دیا گیا۔ جب تنظیمی لڑکے کلاسوں کا بائیکاٹ کروانے مختلف شعبوں میں پہنچے تو شعبہ نفسیات میں کاشف علی سلطان نے بائیکاٹ کرنے سے انکار کر دیا اور شور شرابہ کرنے والوں کو وہاں سے بھگا دیے۔ بدقسمتی سے واقعے کے کچھ دیر بعد کسی نے احتجاج کرنے والوں میں سے ایک طالب علم کا سر پھاڑ دیا۔ الزام کی زد میں کاشف آیا، چنانچہ پرنسپل نے کاشف کو 10 دن کے لیے معطل کر دیا۔ کاشف کا تعلق کسی طلبہ تنظیم سے ہوتا تو پرنسپل کو فیصلہ واپس لینے پر مجبور کر دیا جاتا، اور یہ بھی ممکن تھا کہ یہ حکم نامہ جاری ہی نہ کرتے، کیونکہ تنظیمیں اپنے کارکنان اور پارٹی کے مفادات کی حفاظت کرتی اور کمزور انتظامیہ خاموشی سے یہ سب کچھ دیکھتی اور سہتی رہتی ہے۔ کالج میں سیاست کا یہ چلن نیا نہیں تھا، لیکن گزرے وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تشدد کا عنصر بھی شامل ہو گیا تھا۔ ہتھیار بدست طالب علم اب عام سی بات تھی۔ سیاست میں لتھڑی ہوئی انتظامیہ خود اتنی کمزور تھی کہ ان کا بس صرف کاشف جیسے طالب علموں پر ہی چلتا تھا۔ 10 دن پہلے پرنسپل کے آفس میں یہی کچھ ہوا تھا۔ مسٹر، آر یو اے پولیٹیکل لیڈر؟ پرنسپل نے کاشف کو انگریزی میں جھاڑتے ہوئے کہا۔ نو سر، آئی نیور بلونگ ٹو اینی پولیٹیکل پارٹی، آئی ہیٹ ایمان بازی۔ کاشف نے پرنسپل کی توقع کے برخلاف انگریزی میں جواب دیا۔ شٹ اپ، پرنسپل غصے میں بولے۔ سر، آپ مجھ سے کیوں ناراض ہو رہے ہیں؟ کاشف نے یہ سوچ کر اردو میں جواب دیا کہ شاید اس طرح پرنسپل کا پارا مزید اوپر چڑھنا بند کر دے۔ مسٹر، تم کالج کی فضا خراب کر رہے ہو، تم طلبہ کو دوسرے طلبہ کے خلاف اکساتے ہو، پرنسپل نے اس پر الزام عائد کیا۔ آئی ایم سوری سر، کاشف اندر ہی اندر کھول اٹھا، کیونکہ پرنسپل یا تو سچائی کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے تھے یا پھر وہ سچائی جاننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ شاید وہ سرسری ہی خانہ پوری کرنا چاہتے تھے۔ وہ سمجھتا تھا کہ اس طرح کے محض دکھاوے کی کارروائیوں سے خرابیاں درست ہونے کے بجائے جڑ پکڑتی ہیں۔ ایک لمحے کو اس کا جی چاہا کہ سامنے میز پر دھرا پیپر ویٹ، جس میں خوبصورت نرم نازک اور رنگوں بھری کرنیں بکھیرتا پھول کانچ کے حصار میں قید تھا، کو اٹھا کر دیوار پر دے مارے تاکہ نفیس احساسات والی پتیاں باہر آ جائیں یا پھر کم سے کم دیوار ہی میں سوراخ ہو جائے۔ مگر وہ ضبط کر کے رہ گیا اور بولا، بٹ somebody was asking me let's join with them
and boycott the classes. Sir, I resist, then they targeted me. तुम जैसे लड़के कॉलेज का पूरा मन माहौल खराब करते आए और पढ़ाई में जरा दिलचस्पी नहीं लेते। प्रिंसिपल ने सुनी अनसुनी करते हुए कहा, आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे और सच को डिनाई करने की कोशिश कर रहे हैं। काशिफ को अब वाकई गुस्सा आ रहा था। वो अब ऑफिस से बाहर चले जाना चाहता था, मगर वो ऐसा करके प्रिंसिपल को मजीद नाराज कर बैठा। वो एहतजाजन और मजबूरन खड़ा रहा। वो अब ऑफिस से बाहर चले जाना चाहता था, मगर वो ऐसा करके प्रिंसिपल को मजीद नाराज कर बैठता। वो एहतजाजन वहां खड़ा रहा। तुम्हारा मतलब मैं झूठ बोल रहा हूं? प्रिंसिपल गुस्से में अपने भारी बोझ को संभालते हुए कुर्सी से गिर पड़े। सर प्लीज, आप तमीज से बात करें। काशिफ को गाली बर्दाश्त न हुई। वो फौरन बोला, गेट आउट फ्रॉम हियर। प्रिंसिपल धाड़े। काशिफ खुलती बंद होती और पेपर वेट की तरह बढ़ती हुई हथेली को मुट्ठी की सूरत भींचकर गुस्से को इसमें कैद करता हुआ बाहर निकल आया। कॉरिडोर से गुजरते उसने तलबा के इस ग्रुप को देखा जो उससे उलझ पड़ा था। काशिफ उनके करीब से गुजरते हुआ मैदान में आ गया। उसे शदीद गुस्सा आ रहा था। उसने प्रिंसिपल के रवैये से अंदाजा लगा लिया था कि वो उन सियासी तालिब इल्मों से डरते हैं। डरने की वजह वो अक्सर तलबा के से पहले भी सुनता चला आया था, लेकिन उसने इन बातों पर कभी तवज्जो नहीं दी। प्रिंसिपल असातिज़ा में सीनियरिटी के लिहाज से अभी जूनियर थे और शायद आइंदा कई वर्षों तक उनके प्रिंसिपल बनने के कोई इम्कानात नहीं थे, लेकिन इक़्तिदार के ऐवानों में उनकी रसाई के जैसे ही इम्कानात पैदा हुए, उन्होंने मजबूत सिफारिशों की सीढ़ी से बरसों की दूरी को दिनों में समेट दिया और प्रिंसिपल मुकर्रर हो गए। काशिफ जानता था कि चोर रास्तों से आने वाले लोगों की तरजीहात इदारों की बेहतरी और तरक्की से वाबस्ता नहीं हुआ करती, बल्कि ऐसे लोग इदारों को कमजोर करते हैं। यही वजह थी कि गुज़िश्ता एक बरस से कॉलेज का माहौल खराब और गैर मयारी होता जा रहा था, मगर वो महज एक तालिब इल्म था, लिहाजा मायूसी के इजहार के सिवा और कुछ नहीं कर सकता था। काशिफ को पूरे मुल्क के इदारे कमजोर होते हुए दिखाई दे रहे थे। सियासी, समाजी, तालीमी, इंतजामी, हर तरह के इदारे बिगाड़ की तरफ जा रहे थे। वो अभी नौजवान था। उसने मुल्क की सियासी तारीख की तमाम बुराक अपनी आंखों से पलटते हुए नहीं देखे थे, लेकिन कहीं कहीं जमीन धूल से गदले हुए मंजर उसकी आंखों के सामने जरूर गुजरते थे। वो जानता था कि 11-11 बरसों के रखनों के बाद जब इदारे नापुख्ता हाथों में आते हैं तो तरबियत के फुकदान की वजह से वो इदारों को सही तरह से संभाल ही नहीं पाते, और अभी कोई तजुर्बे की मंजिल से गुजर ही रहा होता है कि ताला आजमा उसे सही सिमत से हटाकर मफादात के रास्ते पर डाल देते हैं, जहां किसी नए मोड़ पर एक और गैर सियासी इनकलाब रास्ता रोके खड़ा होता है। काशिफ ख्यालात की रोह में बहता हुआ अपने डिपार्टमेंट की तक चला आया था, लेकिन तदरीसी अमल मुअत्तल होने की वजह से तमाम असातिज़ा सदर शोबा के कमरे में खुशगपियों में मसरूफ दिखाई दिए। उसने दरवाजे से जाकर प्रोफेसर उल्फत रजा को मौजूद पाकर वो अंदर चला गया। उन्होंने काशिफ को देखा तो बोले, प्रिंसिपल ने तुम्हें क्यों बुलवाया था? ये जानने के लिए कि जिस हमाम में सब नंगे हैं वहां मैं कपड़े पहनकर क्यों फिर रहा हूं। काशिफ ने तुनक कर दिल की भड़ास निकालते हुए कहा। तो आपने क्या कहा? प्रोफेसर उल्फत रजा ने दिलचस्पी लेते हुए पूछा तो वो बोला, सर मैंने नंगे होने से मना कर दिया, तो उन्होंने गुस्से मुझे अपने कमरे में से निकाल दिया। बहुत गुस्से में लगते हो, प्रोफेसर रजा ने कहा। सर बताइए आखिर मैं गुस्से में क्यों ना हूं? मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी उन्होंने मुझे बुलाकर डांटा, और जो कॉलेज के सुकून को बर्बाद कर रहे हैं उनकी तरफ उंगली भी नहीं उठाई। काशिफ ने कमरे में सदर शोबा और दीगर असातिज़ा की मौजूदगी की परवाह किए बगैर कहा, तुम तो नफ्सियात पढ़ रहे हो, तुम तो जानते हो कि इंसान किन हालात में और किन किन सूरतों में कमजोर पड़ता है। प्रोफेसर उल्फत रजा ये कहते हुए मेज के गिर्द बिछी हुई कुर्सियों से उठकर दीवार से लगे सोफे की तरफ बढ़ गए ताकि उनकी गुफ्तगू से दूसरे परेशान ना हो, और फिर सोफे पर बैठते हुए बोले, इंसान की शख्सियत के मनफी और मस्बत पहलुओं में कौन से अवामिल असरअंदाज होकर इसकी समाजी हैसियत को बनाते, संवारते या बिगाड़ते हैं, और वो कौन सी सूरत होती है जब उसे ये एहसास भी नहीं रहता कि उसका कोई अमल किसी दूसरे की तकलीफ का बाइस बन सकता है। सर ये फर्द का इनफरादी मामला है। काशिफ अक्सर प्रोफेसर उल्फत रजा से अपने इल्म में इजाफा करने के लिए नए नए सवालात करता रहता, और प्रोफेसर भी उसके साथ गुफ्तगू करते हुए खुशी महसूस किया करते थे। उनकी हमेशा ख्वाहिश हुआ करती थी कि इनके शागिर्द जानने और मकालमा करने की आदत को अपनाएं ताकि जहनों में जमी हुई गर्द साफ हो, मगर हर तालिब इल्म अक्सर दिलचस्पी नहीं लिया करता। ताहम उन्हें खुशी होती थी जब कभी वो काशिफ को सवाल करता हुआ पाते। उस वक्त भी उन्होंने महसूस कर लिया था कि काशिफ के मचलते सुलगते हुए गुस्से को सवालों के छींटों से ठंडा किया जा सकता है।
تب وہ اسے فرد اور معاشرے کے رویے سے جڑے ہوئے سوالوں کے دریا میں بہا لائے۔ انہوں نے فرد کے انفرادی معاملے کا جواب دیتے ہوئے کہا، نہیں، انفرادی معاملات ہر سطح پر انفرادی نہیں رہتے۔ بعض مرحلے ایسے آتے ہیں جب فرد کا ذاتی مسئلہ ذاتی نہیں رہتا بلکہ اجتماعی صورت اختیار کر جاتا ہے، یعنی فرد کی انفرادی کوتاہیاں پورے معاشرے کے بگاڑ کا سبب بھی بن سکتی ہیں۔ کاشف نے پوچھا، ہاں بالکل، پروفیسر رضا نے پوری یقین لہجے میں جواب دیا، کبھی کبھی ایک فرد کی غلطی کی سزا پوری قوم کو بھگتنا پڑتی ہے۔ رضا صاحب، کیا ایسا کوئی الارم نہیں ہو سکتا جو ایسے موقع پر فوراً بجنا شروع کر دے تاکہ قوم ہوشیار ہو جائے؟ دور بیٹھے ہوئے ایک پروفیسر، ایک جونیئر لیکچرار نے گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے پوچھا، اداروں کو مضبوط کیجیے، الارم خود بخود وجود میں آ جائے گا، صدر شعبہ جونیئر لیکچرار سے بولے۔ شاید کمرے میں بیٹھے سبھی اساتذہ پروفیسر الفت رضا اور کاشف کی باتوں کو سن رہے تھے، اسی لیے وہ بھی شریک گفتگو ہو گئے۔ صدر شعبہ پروفیسر الفت رضا سے مخاطب ہوئے، پروفیسر صاحب، اس سال 2-3 سیمینار کروا ہی دیجیے، اس بہانے آپ کے کچھ خیال انگیز مضامین سامنے آ جائیں گے اور کاشف جیسے طالب علموں کو بھی اپنی بات کہنے کا موقع مل جائے گا۔ چلیے، آپ کہتے ہیں تو یہ کوشش بھی کرتے ہیں، پروفیسر الفت رضا نے صدر شعبہ کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، اور پھر کاشف سے بولے، تم اپنا خیال رکھو اور ان لوگوں سے دور رہو۔ ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ چپراسی نے آ کر صدر شعبہ کو ایک دفتری لیٹر دیا۔ انہوں نے اسے پڑھا اور پھر کاشف سے مخاطب ہو کر کہا، یہ لیجئے، پرنسپل صاحب نے آپ کو 10 دن کے لیے معطل کر دیا ہے۔ کیا مطلب؟ پروفیسر الفت رضا نے حیرت سے کہا اور لیٹر لے کر پڑھنے لگے، اور پھر کاشف کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، کوئی تمہیں کتنا ہی ننگا ہونے کے لیے کہے، مت ہونا، 10 دن کے لیے آرام کرو، لیکن اس دوران ہم سیمینار کی تیاری کریں گے۔ کاشف خاموشی رہا۔ اسے اچانک چپ نے آ گھیرا تھا۔ تمام لوگ جانتے تھے کہ کاشف کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، مگر فوری رد عمل کے اظہار سے قاصر تھے۔ وہ خاموشی سے باہر نکل آیا اور بیرونی گیٹ کی سمت چل دیا۔ آج وہ معطلی کے 10 روز کے بعد آیا تھا، مگر کالج میں یوں دکھائی دیتا تھا کہ جیسے وہی پہلے جیسی صورتحال برقرار ہے۔ وہ کچھ دیر دوستوں کے ساتھ درخت کے نیچے بیٹھا اور پھر وہ سب ڈپارٹمنٹ کی طرف چل دیے۔ 10واں باب، خوف و خطر۔ ڈاکخانے سے لیاقت آباد 10 نمبر جاتی ہوئی سڑک 300 فٹ چوڑی ہونے کے باوجود ٹھیلے پھتاروں، دکانوں کے آگے نکلے ہوئے اور سامان سے اٹ بھرے ہوئے چبوترے اور بے ترتیب پارک کی ہوئی گاڑیوں کی وجہ سے سمٹ کر بہت تنگ اور کسی میدان میں لگے ہوئے اتوار بازار کا سا منظر پیش کرتی ہے۔ بھانت بھانت کی بولیوں کا شور پیدا کرتے ہوئے پھتارے دار، جو کہ دنیا جہاں کے کپڑے، مصنوعات، زیبائشی اشیاء، پلاسٹک اور سلور کے برتنوں کا ڈھیر لگائے خریداروں کو متوجہ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ پختہ دکان والوں نے بھی اپنی دکانوں کو حدود سے بہت آگے تک بڑھا کر مال سجایا ہوا تھا، جس کی وجہ سے گلیوں اور پیدل چلنے والوں کے لیے بچے کچے راستے کی نشاندہی بھی اب مشکل سے ہو پاتی تھی۔ اتنی بھیڑ کے باوجود اس بازار میں خریداروں کی دلچسپی کبھی کم نہیں ہوتی۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ متوسط طبقہ اشتہاری دنیا کی دل فریب چال بازیوں سے متاثر تو ہوتا ہے، لیکن اپنی محدود آمدنی میں اعلیٰ درجے کی خریداری کا متحمل نہیں ہو پاتا۔ یہاں کا بازار کم تر درجے کی مصنوعات فراہم کر کے متوسط طبقے کی زندگی چھوٹی چھوٹی بے شمار خوشیاں بانٹتا ہے۔ خریدار جن میں بڑی تعداد خواتین کی ہوتی ہے، یہاں دکانداروں سے بھاؤ تاؤ کچھ اس طرح کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے جیسے برسوں کی شناسائی ہو۔ ایک طرف پھتاروں کا بڑھتا ہوا پھیلاؤ سڑک کو تنگ کیے چلا جا رہا تھا، اور دوسری طرف بس ڈرائیور یہاں پر اپنی گاڑیوں کی رفتار اس قدر دھیمی کر لیتے ہیں کہ ایک سست رفتار مکھی سینٹرل آئلینڈ سے کھلے ہوئے پھول کے لیے بس کی ایک کھڑکی سے داخل ہو اور دوسری جانب سے پار ہو کر اپنے مقررہ ہدف کو چھو سکتی ہے۔ اسی مقررہ ہدف کے پیچھے سناروں کی بے شمار دکانیں ہیں، جہاں نئے اور پرانے زیورات کا کاروبار ہر طرح کے خریدار کی مالی استعداد کے مطابق ہوتا ہے۔ بازار سے جب 10 نمبر کے چوراہے کی سمت پیدل چلیں تو سڑک پر دائیں جانب الیکٹرک آلات کی دکانیں ہیں اور بائیں جانب مرکزی شاہراہ سے لے کر اندرونی گلیوں میں فرنیچر کی بڑی مارکیٹ پائی جاتی ہے، جہاں گھریلو ضروریات سے لے کر شادیوں میں دیا جانے والا ہر طرح کا فرنیچر موجود ہے۔ الغرض ایک مربع کلومیٹر کے دائرے میں پھیلے اس علاقے میں شہر کی بعض معروف اور ضروریات زندگی کے علاوہ گھرداری کے سامان کی ان گنت دکانیں پائی جاتی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ بابو بھائی اور ان کی بیوی آمنہ بیگم نے اپنی بیٹی کے جہیز کی تیاریوں کے لیے اسی بازار کا انتخاب کیا تھا۔ اس وقت بھی بازار میں دونوں اسی مقصد سے آئے ہوئے تھے۔ آمنہ بیگم نے 2 چوڑیاں اپنے ہاتھوں میں برسوں سے ڈال رکھی تھیں۔ اب مرحلہ آ گیا تھا کہ وہ ان پرانے ڈیزائن کی چوڑیوں کو توڑوا کر اور اس میں مزید کچھ پیسے ملا کر سونے کے 1-2 چھوٹے چھوٹے سیٹ بنوا لیں۔ دونوں میاں بیوی سوناروں کی مارکیٹ گئے، ایک دو دکانداروں سے بھاؤ تاؤ
के बाद उन्हें कुछ चीजें पसंद आ गई। उन्होंने ऑर्डर दिया, फिर मसरूफ सड़क पार करके सोनिया के लिए जरी के काम वाले कपड़ों का ऑर्डर देने मार्केट में दाखिल हो गए। देर तक कमीजों के गले और दुपट्टों के डिजाइन पसंद करने के दौरान अचानक बाजार में बेचैनी सी फैल गई। लोग तेजी से बैरूनी रास्तों की तरफ भागने लगे। ऐसे मौके पर सबसे ज्यादा मुश्किल काम दुकानदार का अपनी फैलाई हुई दुकान को समेटना होता है, मगर दुकानदार तो अब अचानक डराने वाली ऐसी उस्ताद के आदी हो चुके थे। सरासरगी की हल्की सी लहर को भी इशारा समझते हुए दुकानदार इंतहाई फुर्ती और महारत से अपना सामान समेटते, शटर गिराते और फिर एक दूसरे से सवाल करते कि बाहर क्या हुआ है। इस वक्त भी सरासरगी के नावीदा इशारे की झलक ने दुकानदारों को तेजी से बाजार बंद करने पर मजबूर कर दिया। बाबू भाई और आमना भी ऑर्डर वाला पर्चा जल्दी से लेकर बाहर की तरफ लपके। सड़क पर अफरा तफरी कुछ ज्यादा ही थी। एक दूसरे से पहले गाड़ी निकालने की ख्वाहिश में गाड़ियां बेतरतीब फंस चुकी थी। कुछ लोग इस तमाशे से भी लुत्फ अंदोज हो रहे थे, कुछ के चेहरों पर खौफ था और कुछ सपाट नजरों से इधर उधर देख रहे थे। बड़ी गाड़ियों के दरमियान में फंसे हुए मोटरसाइकिल सवारों ने अपनी अपनी गाड़ियों को जिग जैग करते हुए निकाला और फुटपाथ पर चढ़ा दी, और फिर मोटरसाइकिलें फराटे भरती हुई फुटपाथ पर कतार की सूरत में दौड़ने लगी। इसी समय में बाबू भाई की निगाह चौराहे की तरफ उठी, जहां एक बस में से धीरे धीरे शोले बुलंद हो रहे थे। देखते ही देखते आग ने तेजी पकड़ ली और फिर स्याह धुएं में लिपटे हुए सुर्ख शोले बुलंदी पर बिजली के तारों को छूने लगे। बाबू भाई के मुंह से बेसाख्ता निकला, खुदा खैर करे। जलती हुई बस के आसपास से भीड़ छटने लगी। अचानक रास्ता बन गया। लोग अपनी गाड़ियों को तेजी से निकालने लगे। इस दौरान बाबू भाई ने अपनी गाड़ी तलाश कर ली और फुर्ती से बैक करने के बाद आगे जाते हुए रेले में शामिल हो गए। बाबू भाई को इस वक्त अपने से ज्यादा गाड़ी की फिक्र थी, क्योंकि वो गाड़ी आज ही सुबह छोटे छोटे कई कामों के लिए वर्कशॉप आई थी। गाड़ी का मालिक एक होटल चलाता था, लिहाजा वो रात 10 बजे से पहले नहीं आने वाला था। यही सोचकर बाबू भाई ये गाड़ी ले आए थे, मगर इस वक्त छोटी मोटी खराबियों के बावजूद ये गाड़ी बहुत कीमती हो गई थी। वो जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहते थे, मगर रश में ये बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा था। लिहाजा उन्हें जूं ही मौका मिला, उन्होंने गाड़ी बाएं जानिब की एक तंग गली में मोड़ दी। वो जिस वक्त गली में मुड़े, एन उसी वक्त फजा में गोलियों की आवाज उभरी थी। शहर के कुछ हालात कुछ दिन से पुरसुकून रहने के बाद एक बार फिर बिगड़ने लगे थे। बाबू भाई फर्नीचर मार्केट की गलियों में से तेजी से गुजरते हुए गुजर नाली की तरफ आ गए। आगे पीछे और दूसरी बहुत सी गाड़ियों के साथ जा रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि वो यहाँ से नाजमाबाद और फिर न्यू कराची की तरफ आसानी से जा निकलेंगे। आमना बेगम जब घर से चली तो उनके हाथों में सोने की 2 चूड़ियां थी, मगर वो सुनार को दे दी गई थी। अलबत्ता दस्ती पर्स में, जिसमें अच्छे खासे रुपए थे, को उन्होंने गोद में दबा रखा था और वो परेशान और मोहतात नजरों से चारों तरफ देख रही थी। ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए बाबू भाई को अचानक सड़क के बीच में ठेले खड़े हुए दिखाई दिए। वो समझ गए कि लड़कों ने रास्ता ब्लॉक कर दिया है। यका खौफ की लहर दोनों के बदन में दौड़ गई। 11वां बाब, गर्दिश दौरा। मंजर अंसारी एडवोकेट अपने दोस्तों को छोड़ने दरवाजे तक आए और जब तक वो लोग गाड़ी में बैठकर रुखसत नहीं हो गए, वो दरवाजे पर ही खड़े रहे। फिर वो दरवाजा भेड़कर वापस ड्राइंग रूम में आ गए, जहां बहुत सारी फाइलें और किताबें मेज पर बिखरी हुई थी। उन्होंने एक फाइल को उठाया और सोफे पर बैठकर वर्क गर्दानी करने लगे। पढ़ते पढ़ते वो झुंझला से गए और चिढ़कर फाइल को वापस मेज पर फेंक दिया। फिर कुशन को गोद में रखकर सामने दीवार को घूरने लगे, जहां उनके वालिद और वालिदा की पुरानी तस्वीरें आवेजा थी। बज़ाहिर वो तस्वीरों की तरफ देख रहे थे, लेकिन उनकी निगाह खला में कहीं दूर उलझी हुई थी। उन्होंने एक और फाइल को उठाई और गोद में रखे कुशन के ऊपर रखकर सफात पलटने लगे। किसी सफ़े पर वो सरसरी देखते और किसी को देर तक पढ़ते। मेज पर धरी सब फाइलें मुख्तलिफ फौजदारी मुकदमात की थी। तमाम मुकदमात नौजवानों से मुतालिक थे। गैर कानूनी हथियार, कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी और जलाओ गिराओ से लेकर कत्ल के मुकदमात। मंजर अंसारी और उनके दोस्तों का बनाया हुआ इंसानी हुकूक के अलमबरदार वाला ग्रुप लड़ रहा था। कुछ देर बाद बेगम अंसारी ड्राइंग रूम में दाखिल हुए और बोली, चाय पीने का मूड है? बिल्कुल पीने का मूड है, लेकिन कड़क, मंजर अंसारी ने जवाब दिया। तो बेगम अंसारी गर्दन हिलाती हुई वापस लौट गई और खुद दीवारों पर लगी तस्वीरों में उलझ गए। शम्स के मोहल्लेदार मंजर अंसारी को कुदरत ने औलाद की नेमत से जरूर महरूम रखा था, लेकिन उनके दिल को दूसरों की औलाद से मोहब्बत और गैर मामूली लगाव से बहुत नवाजा था। पहले वो बहैसियत वकील दीवानी मुकदमात को अवलियत दिया करते थे और इसमें उन्हें महारत भी बहुत थी, लेकिन इधर कुछ अरसे से वो ना चाहते हुए भी फौजदारी मुकदमात लेने पर मजबूर थे। जो हालात खराब हो रहे थे,
نوجوانوں کی پکڑ دکڑ بھی تیزی آتی جا رہی تھی۔ چنانچہ منظر انصاری کی انقلابی طبیعت نے اپنے جیسے بہت سے وکیلوں کے ساتھ یہ عہد کیا کہ وہ بے گناہ نوجوانوں کی حتی الوسع مدد کریں گے۔ منظر انصاری کو یہ مزاج ورثے میں ملا تھا۔ ان کے والد اکبر انصاری علاقے کے بہت مشہور سماجی کارکن اور وکیل اور سیاسی ورکر رہے تھے۔ قیام پاکستان کے بعد ہندوستان سے آنے والی لوٹی پیٹی اور خون آلودہ بوگیوں والی ٹرینوں میں سے ایک ٹرین میں اکبر انصاری سوار تو ماں باپ اور 2 بچوں پر مشتمل مختصر گھرانے کی صورت میں ہوئے، لیکن جب وہ ٹرین سے اترے تو بہت ہی مختصر ہو کر اکیلے رہ گئے۔ 2 سال تک ادھر ادھر ٹھوکریں کھاتے بھٹکتے اور خون آشام منظر بھری یادوں کا بوجھ ڈھوتے ہوئے وہ کوٹری میں قیام پذیر ہو گئے۔ ایک ہمدرد مقامی سندھی شخص اللہ ورائیوں نے اپنے ہاں جگہ بھی دی اور ریلوے میں ملازم بھی کروا دیا۔ یہ حالات کی ستم ظریفی تھی کہ اکبر انصاری کی زندگی میں جتنی بھی یادیں باقی تھیں اور وہ سب خون میں لت پت اور کئی کٹی پٹھی لاشوں سے بھری بوگیوں والی ٹرین کی تھی، جو کہ اب ان کے زندہ رہنے کا وسیلہ بھی بن گئی تھی۔ نوجوان اکبر انصاری کبھی کبھی گھبرا جاتا، اکتا جاتا، اس کا جی چاہتا کہ وہ یہ سب چھوڑ چھاڑ کر کہیں دور نکل جائے۔ اللہ ورائیوں کو اکبر کی درد بھری الجھنوں کا سبب معلوم تھا۔ سرخ انقلاب اور کمیونزم دونوں کے درمیان قدر مشترک بن کر محبت کو پروان چڑھانے کا ذریعہ بنا۔ آخر کار اللہ ورائیوں نے اکبر انصاری کے درد کو کم کرنے کے لیے اپنی بہن زینت کا ہاتھ اکبر کے ہاتھ میں دے دیا۔ شادی کے سال بھر بعد منظر کی ولادت ہوئی تو اکبر انصاری کی بے قرار اور بے چین زندگی شانت ہونے لگی۔ لیکن دن رات ریلوے اسٹیشن پر جانا، ٹرینوں کی آمد و رفت سے خود کو جوڑے رکھنا ایک ایسی چنگاریوں کا ڈھیر تھا کہ یادوں میں بھرے درد انگیز منظر کی سلگتی آگ کو بجھنے ہی نہیں دیتی تھی۔ تب اکبر انصاری نے کبھی نہ ملنے والی پٹریوں، سیاہ دھوئیں چھوڑتے ہوئے دیو قامت انجن، تقدیر کی طرح پینترا بدلتے کانٹوں اور خون آلود پلیٹ فارم کی یادوں سے چھٹکارا پانے کا فیصلہ کرتے ہوئے ریلوے کی نوکری کو خیر باد کیا اور زینت اور اپنے بیٹے منظر کو لے کر کراچی چلا آیا، جہاں کے بارے میں اس نے سن رکھا تھا کہ وہ کبھی کبھار آتے جاتے دیکھا بھی تھا کہ حال میں جینے والے مستقبل کے بارے میں اتنا فکر مند رہتے ہیں کہ ان پر ماضی کم حملہ آور ہوتا ہے۔ سرخ انقلاب کے پرچارک اکبر انصاری کی سرمایہ دارانہ ذہنیت کے بڑھتے ہوئے رجحانات سے غرض نہیں تھی، وہ تو بس کراچی کی بھیڑ میں گم ہونا چاہتا تھا۔ مارکس اور دوسرے مفکرین کے نظریات کو پڑھ کر اکبر کی انگریزی زبان پر دسترس نے اسے جلدی کراچی کے ایک پارسی وکیل روشن وانجی کا اسسٹنٹ بنا دیا۔ دھیرے دھیرے قانون پر بھی اکبر کی دسترس بڑھنے لگی۔ روشن وانجی نے بھی اکبر انصاری کی خداداد صلاحیت کو پرکھ لیا تھا۔ انہوں نے اس کی قانون کی تعلیم کی راہ ہموار کی اور چند ہی برسوں میں اکبر انصاری ایڈوکیٹ کی تختی بھی روشن وانجی کے دفتر کے دروازے پر لگی ہوئی تھی۔ محترمہ فاطمہ جناح کی آمریت کے خلاف تحریک میں جہاں لاکھوں سیاسی اور غیر سیاسی ورکر شامل تھے، وہیں روشن وانجی اور اکبر انصاری جیسے وکلا بھی اس تحریک کا بالواسطہ حصہ تھے۔ محترمہ فاطمہ جناح کی حمایت کا ہر طرف غلغلہ چھایا ہوا تھا اور الیکشن میں سب کو امید تھی کہ مادر ملت ہی الیکشن جیتیں گی، لیکن نتیجہ اس کے برعکس آیا۔ پڑھے لکھے اور مخصوص انقلابی سوچ رکھنے والے طبقے کو شدید مایوسی ہوئی۔ ایسے میں روشن وانجی کی مایوسی حد سے زیادہ بڑی ہوئی تھی۔ ان کی تمام فیملی برسوں پہلے ہی یورپ میں جا کر سیٹل ہو چکی تھی۔ وہ یہاں اکیلے ہی وکالت اور اپنی جائیداد کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے، مگر اس مایوسی نے انہیں بے انتہا بددل کر دیا، لہذا انہوں نے اپنی تمام جائیداد کو سیل کیا اور خود بھی بچوں کے پاس چلے گئے۔ روشن وانجی کے جانے سے اکبر انصاری کو اتنی دشواری ضرور ہوئی کہ انہیں اپنے لیے نیا دفتر کرائے پر لینا پڑا، لیکن روشن وانجی کے ساتھ برسوں کام کرنے کی وجہ سے ان کا ایک بڑے حلقے میں تعارف ہو چکا تھا اور کئی مقدمات میں وہ اپنی صلاحیت کا اظہار بھی کر چکے تھے، لہذا لوگوں کی قانونی اور پیشہ ورانہ معاونت کے اعتبار سے انہیں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ انہیں دنوں پاکستان میں سیاست نئی کروٹیں لے رہی تھی، عوام میں یہ احساس پیدا ہو رہا تھا کہ اب تبدیلی ناگزیر ہے، لیکن اس تبدیلی کا آغاز کرنے کے لیے بڑے لیڈر، اعلیٰ ذہن اور نئی فکر کی ضرورت تھی۔ محترمہ فاطمہ جناح کی شکست اور پھر رحلت کے بعد کی صورتحال نے سیاست کو کئی نئے رخوں سے آشنا کر دیا تھا۔ پاکستان کے دونوں حصوں میں اچانک بڑے بڑے جاگیرداروں، وڈیروں، چودھریوں، خانوں اور نوابزادوں سے بالکل الگ ایک نئی سوچ ابھر رہی تھی۔ یہ پاکستان کے غریب، پسے ہوئے طبقات اور متوسط زندگی گزارنے والے لوگوں کی سوچ تھی۔ مشرقی پاکستان میں نچلے طبقے میں مجیب الرحمان اور مغربی پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو ایسی علامت بن کر ابھرے۔ غریب عوام، مزدور پیشہ، ٹریڈ یونین، سول سوسائٹی سب اس انقلاب کی نوید سنانے والے لیڈر کے پیچھے جوک در جوک چل پڑے۔
اکبر انصاری اب محض وکیل نہیں رہتے بلکہ وہ ایک سیاسی ورکر اور ایکٹیوسٹ بن کر ابھر رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سماجی انقلاب اور روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ ہر گھر میں گونج رہا تھا۔ منظر ان دنوں اپنے کالج کی تعلیم مکمل کر رہا تھا۔ والد کی سیاسی فکر، نظریات اور سماجی سرگرمیوں کی وجہ سے وہ ان باتوں میں دلچسپی لینے لگا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مستقبل میں وہ بھی وکیل ہی بننا چاہتا تھا۔ اس دور کے پاکستان میں معاشی لحاظ سے 3 طبقے پائے جاتے تھے۔ غریب امیر کے درمیان ایک متوسط طبقہ بھی تھا جو غربت سے قدرے اوپر اور اپنی سفید پوشی کا بھرم قائم رکھنے کی جستجو کرتا رہتا تھا۔ وہ طبقہ نفسیاتی طور پر اس بات سے آگاہ تھا کہ پوری جدوجہد کے باوجود بھی سفید پوشی کی چادر سے بہتر اوڑھنی نہیں اوڑھ سکتا، لیکن عمرہ کی چال بازیوں، اقتدار پر قبضے، نئی جنم لینے والی صنعتی لہر کی بندر بانٹ، سیاستدانوں کا فوج کے اعلیٰ طبقوں سے گٹھ جوڑ اور خود فوج کا اقتدار کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھنا جیسی وباؤں نے اس زمانے میں ایک ایسا بیج بویا جس نے آگے چل کر پاکستان کے متوسط طبقے کو 2 حصوں میں بانٹ دیا۔ وہ جو جدوجہد نہیں کر سکتے تھے یا تعلیم اور ہنرمندی کا سورج ان کے آنگن میں نہیں اترا تھا، کمزور سے کمزور ہوتا چلا گیا اور غریب طبقے میں شمار ہونے لگا، اور جنہوں نے جدوجہد کی اور محنت یا دوسرے نئے جنم لینے والے ذرائع سے دولت حاصل کی، وہ عمرہ سے تعلقات استوار کرنے اور رہن سہن میں تبدیلیوں کے ساتھ ہی ان کے درمیان جگہ حاصل کرنے میں کسی حد تک کامیاب ہو گیا، لیکن ایسا بہت دیر بعد دکھائی دیا۔ اول تو اس کا اندازہ بھی نہیں تھا کہ آنے والے برسوں میں کیا ہونے والا ہے۔ 70 کی دہائی کے آغاز میں پاکستان کے مقدر پر ایک سیاہ لکیر کھینچ دی گئی۔ جس دن یہ لکیر کھینچی گئی، اکبر انصاری کے دل میں ٹیس پھٹی اور وہ دل دہل کر رہ گئے۔ مگر کچھ ہی دنوں میں ان کے دفتر میں کام کرنے والے اسسٹنٹ حفیظ اللہ، جو انہیں چھوٹے بھائیوں کی طرح عزیز تھا، نے جب کہا کہ وہ اب اپنے ملک جائے گا تو اکبر انصاری نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہارا ملک نہیں ہے؟ اس نے بے اعتنائی سے جواب دیا کہ نہیں، یہ تمہارا ملک ہے۔ تب اکبر انصاری کو لگا جیسے کسی نے اس کے آدرشوں اور نظریات کو منہ پر دے مارا ہو۔ وہ سوچتے رہ گئے کہ زمین کا بٹوارہ دلوں میں کیسا ناسور بھر دیتا ہے۔ اس لمحے چند دن پہلے اٹھنے والی دل کی ٹیس شدت کے ساتھ ابھری اور وہ بستر سے جا لگے۔ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا، لیکن وقت نے دھیرے دھیرے مرہم کا کام کیا۔ پاکستان میں جمہوریت کی نئی لہر نے اکبر انصاری جیسے آدرشوں اور نظریات کا خواب دیکھنے والوں کے اندر جینے کی امنگ بھر دی۔ انہی برسوں میں منظر نے لاء کالج سے وکالت پاس کی اور اپنے والد کا ہاتھ بٹانے لگا۔ اس سہولت نے اکبر انصاری کو سیاسی سطح پر زیادہ فعال کر دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو سے ان کی محبت دیدنی تھی۔ ان کے دفتر میں جہاں ایک طرف قائد اعظم کی تصویر لگی ہوئی تھی، وہیں دوسری طرف قائد عوام کی ماؤں کیپ والی تصویر بھی لگی ہوئی تھی۔ لیکن وہ قوتیں جنہوں نے پچھلے دور میں نئے رشتے استوار کر لیے تھے، انہیں پاکستان کی تبدیل ہوتی ہوئی صورت اور ابھرتا ہوا نیا منظرنامہ پسند نہیں تھا۔ دائیں بازو کی جماعتوں کے آمروں سے تعلقات اب رشتہ داری میں بدل گئے تھے، لیکن حیرت انگیز طور پر مذہبی سیاسی جماعتیں کسی رشتہ داری کے بغیر ہی گٹھ جوڑ میں دائیں بازو کی جماعتوں سے بھی آگے نکل گئیں۔ اس گٹھ جوڑ نے 70 کی دہائی کے 7ویں برس ایک سیاہ باب رقم کیا۔ انہی دنوں مذہبی جماعتوں کے کارندے اکبر انصاری جیسے لوگوں کی سوچ، فکر اور نظریات سے آگاہی مگر اختلاف رکھتے تھے، ان کے دفتر میں گھس آئے، توڑ پھوڑ کی، موجود افراد کو مارا پیٹا اور دفتر کو آگ لگا دی۔ جلتا ہوا دفتر دیکھ کر اکبر انصاری پر قیامت گزر گئی۔ آزادی کے وقت ہجرت کرنے والوں کے لاشیں اٹھانے، لٹی پٹی ٹرینوں کی ہولناک منظر ان کے حافظے میں 30 برس کے بعد ایک بار پھر ابھر آئے۔ وہ زخم جنہیں بھلانے کے لیے انہوں نے چھوٹا مگر محبت بھرا شہر چھوڑا، نوکری چھوڑی، ایک بار پھر تازہ ہو گئے۔ لیکن اس بار تو درد کی شدت بہت زیادہ تھی، کیونکہ دکھ دینے والے کوئی دوسرے نہیں تھے۔ غصے کی شدت اور غم کے احساس نے اکبر انصاری کے دل میں آگ بھر دی تھی۔ اپنی ڈھلتی ہوئی عمر کے باوجود وہ جوشیلے کارکنوں کے ہمراہ سڑکوں پر نکل آئے اور مارشل لا اور اپنے لیڈر کی گرفتاری کے خلاف آواز اٹھائی، لیکن کچھ ہی دنوں میں گرفتار ہو گئے اور پھر مارشل لا کورٹ کی طرف سے ان کے گلے میں کوڑوں کی سزا کا ہار پہنا دیا گیا۔ اکبر انصاری جو پہلے بھی ایک بار دل پر حملے کی بیماری جھیل چکے تھے، کے لیے کوڑوں کی سزا جان لیوا ثابت ہوئی۔ وہ اپنی تمام تر انقلابی سوچوں، آدرشوں اور خواب دیکھتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ رخصت ہو گئے۔ منظر انصاری اور ان کی ماں زینت بیگم تنہا رہ گئے۔ منظر نے بھی سیاسی نظریات اپنے والد سے وراثت میں پائے تھے، لیکن حالات کی سنگینی اور سختیوں نے انہیں ایک طویل عرصے کے لیے خاموش کر دیا۔ انہوں نے خود کو برسوں تک وکالت کے لیے محدود کر لیا۔ ان کی ماں زینت بیگم بھی یہی چاہتی تھی۔ وہ اپنی ماں کی خواہش کے خلاف نہیں جا سکتے تھے۔ انہی دنوں ان کی اپنے ماموں اللہ بارائیو کی بیٹی کلثوم سے شادی ہو گئی۔ زینت بیگم نے اپنے مرحوم شوہر کی قائم کردہ روایت کو ایک بار پھر زندہ کر دیا تھا۔ یہ تقریباً وہی زمانہ تھا جب
زبان کی بنیاد پر اندرون سندھ میں دوریاں پیدا ہو رہی تھیں، تب کراچی کے ایک محلے میں اردو بولنے والے شخص کی سندھی زبان بولنے والی بیوی اپنی بیٹی کی بارات لے کر کوٹری گئی اور اپنے بھائی کی بیٹی کو بیاہ کر کراچی لائی۔ زینت بیگم جو اب خود بہت بیمار رہنے لگی تھی کی خواہش تھی کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کی اولاد دیکھ سکیں۔ کئی برس گزرنے کے بعد علاج، تعویذ اور دعاؤں کے راستے سے بھی منزل دکھائی نہیں دی تو وہ ٹوٹ کر رہ گئیں۔ اپنے شوہر کے خاندان پر خط تنسیق کھینچی ہوئی دیکھ کر ان کی زندگی کے دیے میں روشنی کم سے کم ہونے لگی اور پھر ایک دن وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بجھ گئیں۔ زینت بیگم کی موت کے بعد کلثوم نے بہت چاہا کہ منظر دوسری شادی کر لے تاکہ خاندان آگے بڑھ سکے، مگر منظر انصاری کے پاس تو صرف ایک ہی جواب تھا کہ مجھے اولاد چاہیے تو صرف تم سے ورنہ نہیں۔ کلثوم منظر کے مزاج سے واقف تھی، اسی لیے کچھ دن کی ضد کے بعد خاموش ہو گئی اور بچوں کی کلکاریوں کی خواہش کو دبائے زندگی کا بوجھ ڈھونے لگیں۔ منظر انصاری نے بھی خود کو زیادہ سے زیادہ مصروف رکھنے کے لیے سماجی کاموں میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب سیاست نئی کروٹ لے رہی تھی، ماشاء اللہ سے بیزاری بڑھ رہی تھی، لیکن سیاسی منظر نامے پر حقیقی سیاسی جماعتوں کی غیر فعالیت اور عدم موجودگی میں مذہبی جماعتوں کے بڑھتے ہوئے اثر کے رد عمل کے طور پر لبرل سوچ رکھنے والے نوجوانوں کا ایک گروپ اپنی توانائیوں کو یکجا کر رہا تھا۔ جو ماشاء اللہ اپنی آخری سانسوں کی طرف بڑھ رہا تھا، ویسے فیضے نوجوان ایک اور جھنڈے تلے جمع ہو رہے تھے۔ یہی سندھ میں اردو بولنے والوں کے لیے علیحدہ تشخص اور علاقائی سیاست میں نئی لہر کا آغاز تھا، جس سے منظر انصاری جیسے لوگوں کا متاثر ہونا کچھ غلط نہیں تھا۔ اکبر انصاری کی موت کے ٹھیک 10 برس بعد C-130 کے حادثے میں منظر انصاری کی نگاہوں میں کئی منظر روشن کر دی۔ انہوں نے برداشت کی کھیتی کو اجڑا ہوا اور رواداری کی فصل کو جھلسا ہوا دیکھا تھا۔ جس لیڈر کی موت کے جرم میں اس کے ابا نے کوڑے کھائے اور موت کو گلے لگایا، اس کی پھانسی پر لوگوں کو مٹھائیاں تقسیم کرتے ہوئے اور سیاسی لوگوں کو جشن مناتے ہوئے دیکھا تھا۔ C-130 کے حادثے پر انسانی جبلت کی کہیں صورت شیطانی روپ دھار کر ان کے اندر بھی ابھری اور جی چاہ کہ وہ بھی جائے اور مٹھائی کا ٹوکرا لوگوں میں بانٹ آئے، مگر تعلیم کا مہذب رویہ اس کے آڑے آ گیا اور وہ خاموش رہا کہ اس کی تہذیب اسے ایسا کرنے سے روک رہی تھی۔ وہ وقت بھی گزر گیا اور پھر منظر انصاری نے سیاست کی بساط پر نئے مورے کی حرکت کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ بساط شطرنج کی اس بساط سے بہت مختلف تھی جس میں بادشاہ، وزیر اور جانوروں سے لے کر پیادوں کی پوری فوج تو ہوتی ہے، ملکہ نہیں ہوتی، لیکن اس بساط پر ملکہ بھی تھی۔ یہ منظر کے ابا کی محبوب لیڈر کی بیٹی ہی تھی، جو شے اور مات کے اس کھیل میں ذہین، فطین اور معاملہ فہم ہونے کا ثبوت تو پیش کر رہی تھی، لیکن شاید اس بات سے بے خبر تھی کہ نادیدہ ہوائیں جسموں اور روحوں کے کاٹنے میں مسلسل مصروف ہیں۔ منظر انصاری کی یادیں یہاں آ کر رک گئیں۔ دیوار پر لگی تصویروں میں سے جس تصویر پر ان کی نگاہیں دیر سے جمی ہوئی تھی اور ان کے خیالات ہواؤں میں اڑتے ہوئے ایک جگہ سے دوسری جگہ ڈول رہے تھے، وہ تصویر ان کے اماں ابا کی تھی، جس میں سندھی بولنے والی ماں نے غرارہ سوٹ اور اردو بولنے والے ابا نے سندھی ٹوپی اور اجرک اوڑھ رکھی تھی۔ یادیں وقت سے ماورا ہوتی ہیں۔ منظر انصاری نے بھی برسوں پر محیط یادوں کا سفر لمحوں میں طے کیا تھا۔ ان کی نگاہیں تو تصویر پر تھیں جو دو انسانوں کی ایک دوسرے سے محبت کی یاد تازہ کر رہی تھی، لیکن ذہن فرشتوں کی سی رفتار سے ادھر سے ادھر پھر رہا تھا۔ یہ سلسلہ اچانک اس وقت منقطع ہو گیا جب کلثوم چائے کی ٹرے اٹھائے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ منظر انصاری کو گمسم دیکھ کر بولی، کسی دن میں ساری تصویریں یہاں سے ہٹا دوں گی۔ بھلے ساری تصویریں ہٹا دو، بس اسے یہیں رہنے دینا۔ منظر نے اس تصویر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جسے وہ مسلسل دیکھتے رہے تھے۔ اس تصویر کو دیکھ کر میرا اس زمین سے رشتہ مستحکم ہونے لگتا ہے۔ میں کوئی بھی زبان بولوں یا میں کسی بھی ماحول میں رہوں، لیکن مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں ایک وجود رکھتا ہوں، اور یہ بات تہذیب کے ہزاروں سال پرانے منظر نامے سے مجھے جوڑ دیتی ہے۔ یہ بات مجھے تقویت پہنچاتی ہے کہ میں اس زمین کا باسی ہوں جہاں 6000 سال پرانی نشانیاں ہیں۔ میرا مذہب ضرور وہ ہے پار سے آیا